الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کل ہمارے ملک میں ایک عجیب قسم کی بے چینی اور اضطراب لوگوں کے دلوں پر چھایا ہوا ہے. ہر طرف سے حالات بڑے تشویشناک نظر آتے ہیں. عوام کے اوپر مہنگائی کا ایک طوفان مسلط ہے. ملک کے خزانے خالی ہو رہے ہیں. سیاسی طور پر قوم بٹی ہوئی ہے. عدم استحکام سیاسی طور کے اوپر بھی ہے، معاشی اعتبار سے بھی ہے. ایک ہنگامہ برپا ہے. سیاسی سطح پر ایک ہنگامہ برپا ہے. ملک کا خزانہ خالی ہو رہا ہے اور ہم غیروں سے قرضے لینے کے، سودی قرضے لینے کے ابوال میں مبتلا ہیں اور لوگوں کو اپنا مستقبل بڑا مخدوش نظر آتا ہے. عام آدمی کی مشکلات کئی گنا بڑھ چکی ہیں. لوگوں کے لیے اپنے گھر کا انتظام کرنا اور اپنے لیے روزی کمانا یہ مشکل ہو گیا ہے. بے روزگاری کا بھی ایک عظیم فتنہ ہے جو پورے ملک کے اوپر مسلط ہے. ایسے حالات میں ایک عام آدمی کیا کرے؟ عام آدمی کے ہاتھ میں نہ سلطنت ہے، نہ حکومت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ اس کے پاس وسائل ہیں کہ وہ ان حالات کو درست کر سکے. تو جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں، جب ایک انسان کے لیے ملک کی بہتری کا کوئی وسیلہ موجود نہ رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کی اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، ایک نسخہ بتایا. وہ نسخہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کر کے اگر ہم اہتمام کریں اور اس پر عمل کرنے کی
اہمیت دل میں پیدا کریں، تو یہی نسخہ بالآخر ملک کی اور قوم کی اور ملت کی مجموعی بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اگر آپ اور ہم مجلسوں میں بیٹھ کر حالات کا شکوہ کریں اور کہیں بھائی بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں، مہنگائی اس طرح بڑھ گئی ہے، سیاسی لڑائیاں اس طرح ہو رہی ہیں، حکومت اس طرح ناکام ہو رہی ہے اور عوام اس طرح پس رہے ہیں، اور کون کیا کر رہا ہے اس پر تبصرے ہم اپنی مجلسوں میں کرتے رہے ہیں، تو اس سے کیا حاصل؟ اس سے حالات بدل نہیں سکتے۔ اگر ہم اپنی مجلسوں کو ان تبصروں سے آباد رکھیں اور برائی کا شکوہ کرتے رہیں تو اس سے کوئی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لیکن ایک کام ہے جو ہر آدمی کے کرنے کا ہے، ہر مسلمان کے کرنے کا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، اور وہ بڑا منطقی اور بڑا عقلی اور بڑا حکیمانہ طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ بھائی تم دوسروں کو خرابی سے روکنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی ملک کی تباہی کا کام کر رہا ہے تو آپ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیں، لیکن ایک کام آپ کے اپنے بس میں ہے، اس کی طرف توجہ دو۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تم خود اپنے آپ کی طرف دیکھ کر اپنے حالات کا جائزہ لے کر جہاں جہاں تم اپنے زندگی میں غلطی کر رہے ہو کم از کم اپنے آپ کو اس غلطی سے بچا لو۔ آج اگر ہم یہاں 1500 آدمی موجود ہیں اور ہم میں سے ہر ایک یہ تہیہ کر لے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، یعنی میرے اندر جو غلطیاں پائی جا رہی ہیں ان کی اصلاح کروں گا، ان کو درست کروں گا، اگر یہ 1000 آدمی یا 2000 آدمی جو بھی ہیں وہ اگر یہ تہیہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف لگ جائیں تو 1-2 ہزار آدمی ٹھیک ہو گئے۔ اور اگر ہر مسجد سے، ہر ممبر سے، ہر علاقے سے یہ پیغام ساری دنیا کو پہنچایا جائے کہ بھائی تم دوسروں کی فکر چھوڑو اور اپنی فکر کرو، اپنے حالات کو درست کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس حکم کے نتیجے میں رفتہ رفتہ معاشرے کے حالات درست ہوتے چلے جائیں گے۔ آج ہم جس مصیبت کا شکار ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ حرام خوری میں مبتلا ہے۔ سب سے بڑا وبال ہم پر جو آیا ہوا ہے وہ حرام خوری کی وجہ سے آیا ہوا ہے۔ رشوت کرپشن کے آپ ہر روز نام سنتے ہیں، اخبارات میں آتے ہیں، میڈیا کے اوپر آتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ ہمیں جو تباہ کیا ہے وہ در حقیقت حرام خوری نے تباہ کیا، اور ہر آدمی کو اپنا یہ جائزہ لینا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس میں کہیں کسی حرام خوری کا دخل تو نہیں ہے۔ یعنی یہ دیکھو انسان کی روحانی اور نفسانی اصلاح کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ حلال کا ہو۔ اگر وہ لقمہ جو میں کھا رہا ہوں اگر اس میں کسی حرام کی آمیزش ہے، حرام کی ملاوٹ ہے، تو وہ لقمے جا کر وہ میرے جسم کی جو پرورش کرے گا وہ پرورش کا ایک حصہ حرام کی پرورش ہوگی،
اور اسی لیے حدیث پاک میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لحم نبت من سحت فالنار اولا به او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان کے جسم کا جو گوشت کسی حرام کھانے کی وجہ سے اگا ہے وہ جہنم کا حصہ ہے، جہنم اس کی زیادہ مستحق ہے. یعنی وہ جسم کا وہ حصہ، گوشت کا وہ حصہ جو کسی گناہ کے اور حرام کھانے کے نتیجے میں جسم پر اگا، وہ جہنم اس کی زیادہ مستحق ہے، جہنم اس کو پکڑ لے گی. ایک لقمہ فرمایا، کوئی لقمہ جو حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہو اور اس سے جسم پر گوشت اگا ہو تو وہ جہنمی ہے وہ حصہ، اللہ بچائے. لہذا یہ اس وقت جو ہمیں سب سے بڑی ضرورت ہے وہ در حقیقت حرام خوری سے بچنے کی ہے. اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام خوری یہ ہے کہ میں رشوت لے کے کھا لی. یقیناً یہ حرام ہے، اور اعوذ باللہ ہمارے ادارے، ہماری حکومتیں، ہمارے محکمے، ہمارے دفاتر اس رشوت خوری سے بھرے ہوئے ہیں. کوئی آدمی اگر کسی سرکاری دفتر میں اس کا کوئی کام پڑ جائے تو وہ مہینوں چکر لگاتا رہے، بغیر رشوت دیے اس کا کام نہیں بنتا. یہ صورتحال بالکل عام ہے، پھیلی ہوئی ہے. اچھے خاصے نمازی لوگ، لمبی داڑھیاں رکھنے والے اور صف اول میں آنے والے، علماء سے تعلق رکھنے والے، اور ایسے لوگ جو تہجد گزار بھی ہیں، وہ اللہ بچائے جب دفتر میں بیٹھتے ہیں تو قصائی بن کر بیٹھتے ہیں اور لوگوں سے چاہتے ہیں کہ کسی طرح رشوت کر جتنا زیادہ سے زیادہ میں رشوت لے لوں اتنا ہی بہتر ہے. اس کام کے اوپر اس میں ان کو خیال ہی نہیں آتا. وہ تو ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو مسجدوں میں جا رہے ہیں، ہم تو ذکر کر رہے ہیں، ہم تو تلاوت کر رہے ہیں، لیکن جو رشوت کا پیسہ لیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ حرام کھا رہے ہیں، اور حرام کھانے کی وجہ سے ہمارے جسم پر جسم کی جو پرورش ہو رہی ہے وہ حرام طریقے سے ہو رہی ہے. ہمارا گوشت جو اگ رہا ہے یہ جہنم کا لقمہ ہے، الیاذ باللہ. اس کی طرف دھیان نہیں جاتا. بے شمار لوگ، ہمارے ایک بزرگ تھے، بزرگ ہی کہنا چاہیے، بڑے تہجد گزار تھے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور بڑے بظاہر نماز روزے کے پابند، تہجد گزار، لیکن اللہ بچائے سٹے کے کاروبار میں ملوث تھے. کوئی نماز اور روزہ اور ذکر اور تلاوت ان کو اس حرام کام سے باز نہیں رکھ سکی. تو رشوت کا بازار گرم ہے ہر جگہ، ہر محکمے میں. کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا زبردست جرم ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، قرآن کریم فرمایا. رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے. پتہ ہی نہیں کس وقت موت آ جائے انسان کو، کسی وقت بھی آدمی اجل کا بلاوا آ جائے اور حساب دینا پڑے تو کیا حشر بنے گا، اس کی طرف دھیان نہیں. تو یہ بڑے بڑے گناہ تو ہیں ہی، رشوت ہے، سود ہے، دوسرے کے اوپر ظلم کرنا ہے. لیکن میں آپ کو ایسی باتیں بتاتا ہوں کہ جن کی طرف دھیان نہیں اور پھر بھی ہم حرام کھا رہے ہیں. مثلا ایک آدمی ملازم ہے کہیں
اس کی ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے کی. وہ اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے تو تنخواہ اس کے لیے حلال ہے. لیکن اگر اس میں سے 8 گھنٹے میں سے کچھ وقت اس نے چرا لیا، دیر سے گیا، جلدی واپس آ گیا، یا بیچ میں اٹھ کر اس نے اپنا کوئی ذاتی کام کر لیا، تو تنخواہ کا اتنا حصہ حرام ہو گیا. اور قرآن کریم نے جو فرمایا ویل للمطففین، دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. ناپ تول میں کمی ہر چیز میں ہوتی ہے. اگر ایک آدمی 8 گھنٹے کا ملازم ہے اور وہ 8 گھنٹے پورے نہیں دیتا، فرض کرو کہ اپنے 8 گھنٹے میں سے اس نے 1 گھنٹہ چرا لیا، اپنے ذاتی کام میں صرف کر دیا، 1 گھنٹہ دیر سے پہنچا، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ گیا، تو یہ 1 گھنٹے کی تنخواہ اس کی حرام ہو گئی. 1 گھنٹے کی تنخواہ حرام ہو گئی. اور جو کچھ وہ کھائے گا یا پیے گا یا بازار سے خریدے گا، اس میں سے 1 گھنٹے کے برابر جتنا بھی وہ کھائے گا وہ حرام کھائے گا. اور وہ لقمہ جو اس کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ حرام کا لقمہ ہوگا، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم کا حصہ ہے، یہ جہنم اس سے زیادہ مستحق ہے کہ وہ جا کر اس کو اپنے اندر پکڑ لے. اب اندازہ لگائیے، اب ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے. اگر وہ کہیں ملازم ہے، کسی جگہ نوکری کر رہا ہے، کیا واقعتاً وہ اپنا فرض دیانتداری کے ساتھ ادا کر رہا ہے؟ کیا وہ وقت پورا دیتا ہے؟ اگر پورا نہیں دیتا، اس میں سے کوئی وقت چوری کرتا ہے، تو اتنی تنخواہ اس کی حرام ہے. اور جو کھانا وہ خریدے گا، کھانے کی چیزیں خریدے گا، اس میں حرام شامل ہو گیا. اس منہ میں جو لقمہ جائے گا، اس لقمے میں حرام شامل ہو گیا. تو ساری دنیا کی تباہی تمہارے ذمہ داری نہیں ہے. دنیا کہاں جا رہی ہے، کس طرح تباہ ہو رہی ہے، تمہارے اوپر اپنی ذمہ داری ہے. علیکم انفسکم، اپنی خبر لو. جہاں کہیں ایسا ہو کہ کوئی شخص اس طرح چوری کر رہا ہو وقت کی، تو یہ چوری اس کے لیے حرام خوری کا ذریعہ بن گئی. اب اس پر کتنے لوگوں کا دھیان ہے؟ اس پر خود ہر آدمی دیکھ لے کہ کتنا دھیان ہے. اگر اپنے وقت میں جو وقت میں اس کی ذمہ داری ہے اس کو اس نے ادا نہیں کیا تو حرام کام کیا، حرام کھانا کھایا، حرام تنخواہ لی. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر شخص کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے حالات کو دیکھنا چاہیے. ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، تجارت کرتے ہوئے یہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچے اور اسے پتا ہو کہ اس میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، اور وہ بیچتے وقت خریدار کو اس عیب کے بارے میں نہ بتائے، بس بیچ دیا، سوچا اچھا چلو نکل گئی چیز، آنکھوں پر دھول ڈال کر کوئی چیز بیچ دی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی شخص عیبدار چیز بیچی جانتے بوجھتے اور خریدار کو نہ بتایا، لم یزل فی مقت اللہ، وہ ساری زندگی اللہ کے غضب میں رہے گا. لم یزل فی مقت اللہ، لم یزل کا لفظ ہے کہ اللہ کا غضب اس کے اوپر مستقل رہے گا زندگی بھر، کہ اس نے ایک عیبدار چیز بغیر اس عیب کو بتائے فروخت کر کے دھوکہ دیا. یہ حرام کام کیا.
حرام کام کیا، اس کی وجہ سے جو پیسے لیے اس پیسے میں حرام مل گیا، اور اس پیسے سے جو خریدے گا سامان اور جو رزق کھائے گا اس میں حرام کی آمیزش ہو گئی، اور وہ جو لقمہ کھا رہا ہے اس کا ایک حصہ حرام ہو گیا۔ کتنے ارشادات ہیں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر کہ حلال کھانے کے لیے کا اہتمام کرو، حرام سے بچو۔ یہ جو باہر سے چیزیں آتی ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں اتنی زیادہ نہیں ہیں، لیکن عرب ممالک کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ گوشت آتا ہے باہر سے، نیوزی لینڈ سے آتا ہے، آسٹریلیا سے آتا ہے، امریکہ سے آتا ہے، اور وہ صحیح طریقے سے حلال کیا گیا نہیں کیا گیا کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن لوگ مزے سے کھا رہے ہیں۔ اور خود ہمارے ہاں بھی بعض قسم کے ایسے گوشت چل پڑے ہیں کہ جن کے بارے میں کم از کم شک ہے کہ یہ واقعتاً صحیح طریقے سے ذبح کیے ہوئے تھے یا نہیں تھے۔ تو آدمی کو حلال و حرام کی فکر، یہ ایک مسلمان کا پہلا کام ہے کہ جو چیز میں لے رہا ہوں، جو کھانا میں کھا رہا ہوں، جو پانی میں پی رہا ہوں، اس میں کوئی حرام چیز شامل تو نہیں ہے۔ لیکن اللہ بچائے یہ فکر مٹ گئی ہے۔ یہ جو آج کل ایک سلسلہ ہے پرائز بانڈ کا، پرائز بانڈ انعامی بانڈ ہوتے ہیں، یہ اصل میں حکومت قرضے لیتی ہے عوام سے، اور اس کے قرضے کی دستاویز کے طور پر ایک بانڈ جاری کر دیتی ہے، اور اس کے اوپر قرآن اندازی کے ذریعے وقتاً فوقتاً انعامات نکلتے ہیں۔ بعض اوقات ایک شخص نے مثلا 1000 روپے کا بانڈ لیا تھا، یعنی 1000 روپے اس نے دیے تھے حکومت کو قرض، 1000 کا بانڈ دے دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے۔ پھر کچھ دیر کے بعد قرآن اندازی ہوگی تو اس کے بعض اوقات اگر اس کا نمبر نکل آیا تو وہ بعض اوقات لاکھوں روپے اس کو مل جاتے ہیں اس 1000 کے عوض میں جو اس نے لیے تھے۔ اب یہ سراسر سود اور قمار، اور لوگ آرام سے پرائز بانڈ لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور انعامات لے رہے ہیں۔ مجھے اپنے ایک عزیز کا واقعہ یاد ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ انعام کی رقم جو ملی ہے حرام ہے، تو انہوں نے سوچا کہ بھئی اس سے کسی طرح جان چھڑائیں۔ جب کوئی حرام انسان کے پاس آ جائے، کوئی حرام روپیہ آ جائے، حرام پیسے آ جائے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو صدقہ کر دو، بغیر نیت ثواب کے صدقہ کر دو، شریعت کا حکم یہ ہے۔ تو وہ خدا ترس خاتون تھیں، ان کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ حرام ہے تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس کو صدقہ کروں گی، کیونکہ یہ حرام ہے، میں حرام کھانا نہیں چاہتی۔ ان کے ایک عزیز نے کہا کہ پاگل ہو رہی ہو، 1,00,000 روپے اس زمانے میں 1,00,000 روپے بڑی چیز ہوتی تھی، وہ تمہیں مل رہے ہیں اور تم اس طرح کر رہی ہو، لو مجھے دے دو، یہ پرائز بانڈ مجھے دے دو، پرائز بانڈ مجھے دے دو، میں کھاؤں گا، اس کو میں لے لوں گا۔ یعنی اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی یہ ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ حاصل ہو گئی ہے، اور اس کے بارے میں یہ تصور کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اس کا خیال ہی نہیں، اعوذ باللہ۔ جیسے کوئی کہے کہ جی یہ کوئی گندگی پاخانہ جو ہے وہ کوئی پھینکنا چاہ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں لاؤ مجھے دے دو، میں کھا لوں گا، اعوذ باللہ العظیم۔ تو یہ حرام چیزیں، حرام مال ہے جو کہ جس کی مختلف صورتیں ہمارے زندگی میں شامل ہو گئی۔ تو بینک میں اکاؤنٹ کھولا اور سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھ دیے، سودی بینک میں۔ اب اکاؤنٹ میں پیسے رکھ دیے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ نفع آتا رہتا ہے۔ نفع کیا؟ وہ سود ہوتا ہے، سود ملتا رہتا ہے اس کے اوپر۔
تو کسی کو خیال ہے کہ بھائی میں نے اکاؤنٹ کھولا تھا اس کے اوپر کتنے روپے مجھے سود کے ملے ہیں، اس کے اوپر کچھ پرواہ ہی نہیں؟ دیکھا کہ بھائی پہلے جب ہم نے داخل کیا تھا تو ہمارا بینک بیلنس اتنا تھا اور سود مل کر اس کا وہ بہت زیادہ ہو گیا. سبحان اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ بھائی زیادہ ہو گیا، وہ آرام سے کھایا جا رہا ہے. کسی نے حساب رکھا کہ بھائی کتنا میں نے جمع کیا تھا وہ میرا اصل تھا اور جو کتنا میرے اوپر سود آیا ہے وہ حرام ہے، میں اس کو کسی طریقے سے اپنی جان چھڑاؤں اس سے. بہت کم لوگ ہیں، شاذ و نادر، جن کو یہ فکر ہوتی ہے. تو قرآن کہتا ہے علیکم انفسکم، اپنی خبر تو لو. ساری دنیا کا شکوہ کر رہے ہو کہ فلاں نے اتنا کھا گیا، فلاں اتنا کھا گیا، فلاں نے اتنا کرپشن کر دیا، فلاں نے اتنا کرپشن کر دیا. ارے تم نے کتنا کرپشن کیا؟ تم نے کتنی حرام خوری کی؟ اس کا جائزہ لے کر دیکھو. تو قرآن کہتا ہے بجائے اس کے کہ دوسرے لوگوں کی حرام خوری پر تبصرے کرتے رہو، ان پر تنقیدیں کرتے رہو، ان کو برا بھلا کہتے رہو، اس کے بجائے خود دیکھو میری آمدنی میں کوئی چیز حرام شامل تو نہیں ہوئی. اور میں کہتا ہوں کہ طلبہ کو جو وظائف ملتے ہیں چھوٹے موٹے ہی صحیح، لیکن وہ اس شرط پر ملتے ہیں کہ جو مدرسے کے قواعد و ضوابط ہیں ان کی پابندی کریں. اگر مدرسے کے قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کرتے، جتنی خلاف ورزی کی جائے گی مدرسے کے قواعد و ضوابط کی، تو اس وظیفے کا اتنا حصہ حرام ہو جائے گا. لیکن دھیان ہے، فکر ہے، دوسروں پر تبصرے کرنے اور تنقیدیں کرنے کے لیے زبانیں کھلی ہوئی ہیں، مجلسیں آباد ہیں، لیکن خود اپنا جائزہ لینے کی فکر نہیں ہے کہ میں کہاں اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال رہا ہوں. قرآن یہ کہتا ہے کہ بے شک حالات خراب ہے، بے شک حرام خوری کا سکہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن تم دوسروں کے حالات کو دیکھنے کے بجائے اپنی فکر کرو میرے رزق میں کہیں کسی حرام ناجائز چیز کی آمیزش تو نہیں ہو رہی. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم صحیح راستے پر آ جاؤ تو جو غلط راستے پر جا رہے ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو آخر اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتائے گا، کھول کر بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، یہ ایک بہت ہی دردناک پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دیا ہے کہ بجائے دوسروں پر تنقید اور تبصرے کرنے کے اپنا جائزہ لو، میں کہاں غلطی کر رہا ہوں. بعض اوقات ایک آدمی کا ایک عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کے انوار و برکات دوسروں تک بھی پہنچتے ہیں، اس کے انوار و برکات مستقبل تک بھی پہنچتے ہیں. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھود رہے ہیں، محنت یہاں ہو رہی ہے خندق کھودنے کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے خندق کھودنے کے لیے ایک چٹان کے اوپر کلاڑی مارتے ہیں. کلاڑی یہاں مار رہے ہیں، دکھائے جا رہے ہیں قیصر و کسریٰ کے محلات. یعنی اس جب چنگاریاں اڑی تو آپ کو قیصر و کسریٰ کے محلات دکھائے گئے کہ یہ آپ کے قبضے میں آنے والے ہیں. محنت یہاں ہو رہی ہے، نتائج وہاں ظاہر ہو رہے ہیں. تو اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی فکر کرتا ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ صرف ایک ذات کی حد تک محدود رہے گا. انشاءاللہ اس کے اثرات دیر پا ہوں گے، اس کے اثرات مستقبل پر اثر انداز ہوں گے.
جہاں جب آپ خندق کھود رہے تھے اس کے کم از کم بھی 15-20 سال کے بعد قیصر و کسریٰ کے محلات فتح ہوئے ہیں. اس وقت تو کھانے کو پیٹ بھرنے کو روٹی بھی نہیں تھی، آپ نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا. لیکن 20 سال کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہوئے. تو میرے بھائیوں، اس کو مایوس ہونے کے بجائے اور مایوسی پھیلانے کے بجائے اس طرف متوجہ ہو ہر انسان کہ میرے کرنے کا جتنا کام ہے اس کو میں ٹھیک انجام دے دوں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ. تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات تبدیل فرما دیں. ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ قوم کے حالات اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.